السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ثم اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم اجعلنا آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری جو سیریز چل رہی ہے وین مسلم ورک ٹوگیدر، اس کا 7 ایپیسوڈ ہے الحمدللہ آج. اور آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر یا آج کی اس قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کا مکمل ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تفسیر کے اندر نہیں جائیں گے کہ آیت کے اوپر رک کر زیادہ ڈیٹیل کے اندر بات کی جائے. جو تھوڑی سی جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہوگی مختصر وہاں وضاحت کر کر آگے چلیں گے. اور نیت آج کے سیشن کے پیچھے یہ ہے کہ سورہ الحجرات کا پورا ترجمہ یا جو پوری سورہ الحجرات ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. نیکسٹ کے جو سیشن ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 13 جہاں پر اجتماعیت کے خیر یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ اس پوری سورہ کا وہ حصہ ہی والنٹیئر ڈسپلن یا پھر اجتماعی زندگی کے اندر کیا کیا قوانین کا آپ نے پاس رکھنا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. پوری کی پوری سورہ الحمدللہ سورہ الحجرات یہ آپ کی سوشل لائف کے اندر آپ نے کن رولز اینڈ کن گائیڈ لائنز کو ماننا ہے اور کس حساب سے اللہ رب العالمین آپ کی پبلک لائف یا سوشل لائف یا کلیکٹیو لائف چاہتا ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی پبلک لائف جئیں. وہ اصول اور وہ نیم اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کیے ہیں. تو معاشرتی جو زندگی جو معاشرہ جو بنتا ہے لوگوں سے فیملیز سے وہ کس طرح سے چلے گا، کیا اخلاقیات ہے، کیا اخلاقیات یا پھر کیا مورل کنڈکٹ وہ جو ایک سوسائٹی ہے جب وہ فالو کرے گی تب وہ اللہ رب العالمین کے قوانین فلفل کر رہی ہوگی، اللہ رب العالمین کے حساب سے چل رہی ہوگی. وہ ساری گائیڈ لائن الحمدللہ اس سورہ کے اندر آئی ہے. اس سورہ کا بیک گراؤنڈ یہ جان لیجئے کہ جب الحمدللہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہی ہوئی تھی، اس ریاست کو چلانے کے لیے کن نیموں کی یا کن قوانین کی کن اصولوں کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر یہاں پر بیان کی ہے. تو جو ہمارا ٹائٹل بھی ہے تھیم کا وین مسلم ورک ٹوگیدر، تو جب یہ ٹوگیدر یا پھر اجتماعیت جب آ جاتی ہے، اجتماعیت کا اچھی طرح سے پارٹ بننے کے لیے ہم کیسے کن نیموں کا یا کن گائیڈ لائنز کا پاس رکھ سکتے ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. اور اس کے اندر علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، تمام مسلمانوں کے لیے. کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ کچھ خاص مسلمانوں کے لیے آ رہا ہے. اور بار بار ابھی جب آپ آیتیں بھی سنیں گے تو اللہ رب العالمین بات یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا سے کر رہا ہے، ایمان والوں سے بات کر رہا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے سورہ فرقان میں کبھی پڑھا تھا کہ جو عباد الرحمان ہیں، جو اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دین کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کے اوپر دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ ان حدود کا اور ان نیموں کا اچھے سے پاس رکھیں. وہ نہیں کرتے ہیں تو جتنا پکڑ ایک عام مسلمان کی ہوگی اس سے زیادہ سخت پکڑ ان لوگوں کی ہو جائے گی جو اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو رحمان والے کہتے ہیں. اگر رحمان کی بتائے ہوئے قوانین کی رحمان کی باندھی ہوئی حدوں کا ہی آپ پاس نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر کس بات کے آپ رحمان کے بندے ہوئے. وہاں پر ورڈنگ کیا ہے، عباد الرحمان، رحمان کے غلام، رحمان کے بندے، سلیف آف
دا मोस्ट मर्सीफुल, इस तरह से अगर अंग्रेजी के अंदर तर्जुमा किया जाए। तो इज्तिमाई जिंदगी के ऊपर कुरान की सबसे जामे सूरत जो है वो सूरह अल हुजरात है। तो अल्लाह का नाम लेके बिना ताखीर के साथ शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुक़द्दिमू बैन यदियिल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह, कि ये लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुक़द्दिमू बैन यदियिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ाओ अपने आप को। अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे नहीं रखना है तुम्हें। वत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर, उस पहले फरमान के अंदर हमें ये बात बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी मसले चल रहे हो, कैसी भी हालात हो, कोई भी चीजें हो, अल्लाह और के रसूल का नाम आ जाए तो आपने अपनी जात को, अपने आइडियाज को, अपने फैसलों को, अपने सोशल कल्चर को, किसी भी चीज को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे बिल्कुल नहीं रखनी। और क्या करना है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचते रहना है। देखिए पहले क्या बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने आप को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे अपने आप को मत बढ़ाओ, और फिर कहा कि वत्तकुल्लाह, यानी कि पहली चीज ये कि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से आगे तो बढ़ाना ही नहीं है। और कोई चीज कंफ्यूजन सी है, डाउट सी है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुबाह भी करा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसके अंदर भी हम इन्वॉल्व होते हैं तो हद से गुजर जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि जो चीजें जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना नहीं फरमाया, जिनके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल खामोश है, जिसमें तुम्हें आजाद रखा गया है, उसके अंदर भी तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचते रहना है। ये तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी अकल के ऊपर छोड़ दिया है कि कोई चीज जो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ा दे या अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के अंदर हमें ले जाए, उसके से हमें बचते रहना है और अपने आप को उससे दूर रखते रहना है। और फिर अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। जो कुछ बातें तुम करते हो, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम तुम्हारे आइडियाज से टकराता है, फिर जो तुम बातें कहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारी की सारी बातें सुनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये भी बताया कि इस बंदे ने जब मेरा और मेरे रसूल की बात आई तो अपनी बात को दीवार से दे मारा, या फिर रास्ते तलाशने शुरू कर दिए कि नहीं, कैसे ना कैसे मैं अपनी बात को मनवा ही लूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ तुम्हारी नियतों को भी जानने वाला है, हर एक चीज का इल्म रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और फिर यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगली आयत में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी हमारे नबी जो हैं उनकी आवाज से ऊपर मत किया करो, मत करो अपनी आवाज को। थोड़ा सा अगर इसको बैकग्राउंड के अंदर लेकर जाएं, उस इलाके की बात समझे, जब जिस जमाने के अंदर ये सूरह नाजिल हो रही थी, तो अभी जो मुसलमान थे, मदीना के मुसलमान हो या फिर बद्दू साहब हो, जो कि गांव देहात के रहने वाले थे, और अभी उन्हें एटिकेट नहीं थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की क्या तौकीर है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, और वो इस तरह से आवाज दे दिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उखरुज मोहम्मद उखरुज अलैना, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आइए हमारे लिए, नाम लेकर ही आवाज देते, या मोहम्मद उखरुज अलैना, आओ बाहर, हम आपसे मिलने आए हैं। अब पूरे कुरान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े ऑफेंड हुए, हमारे नबी से इस तरह से बात की जा रही है। 4 बार कुरान के अंदर लफ्जे, या 5 बार के लीजिए, 4 बार मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है और 1 बार अहमद के नाम से आया है। ठीक है। बाकी कुरान के अंदर आपको या आदम या मूसा या यहया या जकरिया सब मिल जाएगा, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी, या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल, और वो जो 4 मकामात या 5 मकामात के ऊपर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, नाम के जस्ट एडजेसेंट रसूलुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐड किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। और दीगर मकामात पर सिर्फ एक मकाम है, सूरतुल हुजरात हम पढ़ रहे हैं, सूरह नंबर 47 है, सूरह मोहम्मद, उसका नाम ही सूरह का नाम ही मोहम्मद है। सूरह किताल भी उसका दूसरा नाम है। उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लफ्ज मोहम्मद का जिक्र किया है, और उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल ऐड नहीं किया। सिर्फ एक मकाम है पूरे कुरान के अंदर, उसकी अपनी हिकमत है और उसके अपने जैन से, वो जब कभी वो पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, तो नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े ऑफेंड हुए कि यार ये क्या तरीका आपने लगाया, कि अल्लाह के रसूल है,
इनसे इनके सामने इनकी आवाज से आप अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची ना करो। वला तजहरू लहू बिकौली का जहरी बादकुम लिबाद। और जिस तरह से आपस में एक दूसरे को पुकारते हो ना ऊंची आवाज में, उस तरह से नबी अलैहिस्सलाम को या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पुकारना है। अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे आमाल, सारी नेकियां, सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो तुमने इबादतें की हैं, तुम्हारे सारे के सारे आमाल बेकार और रायगा हो जाएं। करी होगी तुमने हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, होंगे तुम असहाबे बदर, तुमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी होंगी, लेकिन अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से अपनी आवाज ऊंची रखी, या फिर जिस तरह से आपस में एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह से हमारे नबी के विश्वास में पुकारा, तो तुम्हारे आमाल जो किए हैं ना तुमने, वो सारे के सारे अकारत हो जाएंगे। वो अंतुम ला तशरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। इसके अंदर उलमा ये वाली बात फरमाते हैं कि दूसरे जो गलतियां गुनाह होते हैं उसके अंदर तो आदमी को शऊर होता है कि यार मुझसे गलती गुनाह हुआ है, वो तौबा कर लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करता है। ये तो ऐसी गलती अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तौबा की भी तौफीक नहीं देगा। तो इसलिए अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बड़े अच्छे मिजाज के साथ और इन एटिकेट्स को फॉलो किया करो। तो खैर ये तो बात हो गई जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर मौजूद थे, लेकिन हमारे लिए किस तरह से एप्लीकेबल होती है? तो जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए, आपकी कोई बात चल रही है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल भी सुनिए। बहुत सारे मसले चलते रहते हैं, ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे। सही ज़ईफ की तो बहस के अंदर हम बाद में चलेंगे, लेकिन हमारा कोई इतना ज्यादा इल्म नहीं है, ठीक है। कोई डिस्कशन चल रहा है और एक शख्स कहता है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, इस तरह से चीजें भी। तो फिर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? एकदम खामोश। ठीक है यार, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, ठीक है। वहां पर फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है बुखारी में कहाँ है, बुखारी में है नहीं है, मुस्लिम में है या नहीं है, अबू दाऊद में है या नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। डिबेट के अंदर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, इल्म है, आपको उस हदीस के बारे में पता है, उस मसले के बारे में पता है, तो आप बात कर लीजिए। लेकिन बिना इल्म के जसारत करना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो बात कही जा रही है अगर उसके अंदर 5% भी ऑथेंटिसिटी है और हम उसके बारे में झगड़ा चालू कर दें, तो हम उस शख्स से नहीं झगड़ रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से झगड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी पनाह के अंदर रखे। वला तजहरू लहू बिकौली का जहरी बादुकुम लिबाद। और जिस तरह से दूसरों को पुकारते हो उस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पुकारो, या फिर उस तरह से ऊंची आवाज में बात न करो। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटोकॉल तुम दूसरे लोगों को देते हो ना, वैसा प्रोटोकॉल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देना है। कि तुम जैसे किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या है? हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बुखारी, मुस्लिम, इब्ने हिशाम, और जिन्होंने अर्रहीकुल मखतूम अभी जो नई नई किताब पढ़ी है, वो हमारे लिए ये एक इंस्टीट्यूशन है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिए, वो तो सामने उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट आया होगा इस चीज का, किस तरह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया होगा। वो बीवी है, बीवी को भी, लेकिन बीवी भी है तो, लेकिन बीवी कहना के नाम से इसे नहीं कह रहे कि काला जौजी की मेरे हम सफर ने या मेरी शरीक जो मेरे खाविंद है, उन्होंने फरमाया। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी है, काला अबती नहीं कह रही है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्त हैं तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चचा हैं तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरे भतीजे ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबने उस प्रोटोकॉल का ध्यान रखा है। उनके लिए कितना टफ रहा होगा, ये बच्चा हमारे सामने पला लेकिन एकदम से शिफ्ट, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमारे रसूल हैं, इनको इतना प्रोटोकॉल देना है। अब हमारे ऊपर आ जाए बात, हम जिस तरह से किसी सहाबी का जिक्र करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किसी पॉलिटिकल लीडर का या कोई हिस्टोरिक फिगर है, जिस तरह से हम उसका जिक्र करते हैं अपनी बात के अंदर, ऐसा ना हो कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वैसे ही जिक्र करने लग जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक प्रोटोकॉल है, उसका ध्यान रखते हुए हमें चीजों को लेकर चलना है। ठीक हो गया? फिर अल्लाह और इसको आज भी किस तरह से फॉलो किया जाता है? जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता करेगा, जब हम मदीना जाएंगे, रोजा मुबारक के पास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब हम हाजिरी देने जाएंगे, मौजूद रहेंगे वहां पर, तो वो जो जालियों के पर जो आयतें लिखी हुई है ना, वो भी यही आयतें लिखी
اب بھی یہ رہا جاتا ہے کہ اور علماء کا اس بات کے اوپر فتویٰ ہے یا بات ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے ان کے سامنے آواز ریز کرنا الاؤ نہیں ہے نا، اس طرح سے وہ جو دائرہ ہے جو روزہ مبارک ہے وہاں پر بھی آواز ریز کرنا بالکل الاؤ نہیں ہے، تو اس کا پاس رکھا جاتا ہے کہ آوازیں نہ ہوں وہاں پر، سب خاموشی سے رہتے ہیں وہاں. خیر، تو پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. یقیناً وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پستہ رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے دلوں کو آزما لیا ہے، ان کی پریکشا لے لی ہے، کس کے لیے؟ للتقوی، تقوی کے لیے. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، پھر اپنی بات کو دیوار سے دے مارا، جس طرح سے الحمدللہ ہمارے ائمہ اکرام نے کہا کہ اگر ہماری کوئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے مارو. امام ابو حنیفہ سے بھی اس طرح کی بات شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کے اندر نقل فرمائی. امام شافعی سے بھی اس طرح کا قول نقل ہے، امام مالک سے بھی، امام احمد ابن حنبل سے، کہ پرائیورٹی جو فالو کرنے کی جو بات ہے، جس کو فالو کیا جائے گا وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جو الٹیمیٹ بات ہوگی، جو کرائٹیرین ہوگی، جو فرق کرنے کی جو میزان ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی. جس کی بات اس تک پہنچ رہی ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا، جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا رہی ہوگی یا اس کے مخالف ہوگی اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. تو جو لوگ اپنی آوازوں کو، اپنی رائے کو، اپنے خیالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ایک دم پستہ کر لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے. ان اب دیکھیں تقوی کی بات کہاں ہو رہی ہے، تقوی کی کیا ڈیفینیشن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کے سامنے آئے اور آپ اپنی آواز کو ایک دم دھیما کر لیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تب آپ آواز کو خاموش کر کے ان کی باتوں کا آپ سن لیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں یا ان کا کوئی فرمان یا اس کے آگے اپنی آواز نیچی کر لیتے ہیں، تو ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، خاص کر لیا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مغفرہ و اجر عظیم. انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت عظیم اجر اللہ رب العالمین نے تیار رکھ رکھا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کرے، آمین. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یقیناً اکثر لوگ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے ہیں ان سے باہر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ عقل رکھنے والے نہیں ہیں، سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں. یہاں پر ایک بات سمجھیے، وہی کئی کلچر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح سے پکارا جاتا ہے، اس طرح سے چیزیں کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین پھر ان کو یاد دلا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے آپ نے نہیں پکارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجروں کے اندر ہوتے تھے، جب اپنے گھر کے اندر ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حجرے کوئی بہت بڑے بڑے نہیں تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہوتے تھے، اور وہاں پر بدو صحابی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیا کرتے تھے. تو لیکن یہاں اللہ رب العالمین یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کے جو حجرے ہیں ان کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، عقل والے نہیں ہیں. لیکن دیکھیے عقل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عاقل، جاہل. عاقل مانی سمجھدار، اپنی عقل کا صحیح استعمال کرنے والا. ظاہر جس کو عقل نہیں ہے وہ ایزا بیجا اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اس کے پاس زیادہ سوجھ بوجھ سمجھ نہیں ہے. یہ والی بات ہو گئی. لیکن یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جو لوگ حجروں کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آوازیں دے رہے ہیں نا یہ جاہل ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھتے نہیں ہیں، یعنی کہ جاہل نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان کا بھی دھیان رکھ رہا ہے، ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ سمجھتے نہیں. ابھی میں سمجھا رہا ہوں نا تو سمجھ جائیں گے، پھر نہیں کریں گے دوبارہ ایسا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ تمہارے باہر آنے کا انتظار کرتے، صبر کرتے، یہ صبر کرتے جب تک کہ تم باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، بہت بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. گستاخی تو کی ہے، غلطی تو کی ہے، لیکن پتہ نہیں تھا، انجانے کے اندر ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. صحابہ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سے کیا ہو گیا تھا، وہ بڑے گھبرا جاتے تھے صحابہ کرام.
ایک بات میں یہاں پر ہے نا پیچھے بتانا بھول گیا، جو پہلی اور دوسری آیت تھی، بتانا کیا بھولا، میں اوائڈ کر رہا تھا، لیکن جب صحابہ کا نام آ ہی گیا ہے تو میں والی بات بھی آپ کو بیان کر دوں. یہ جو پہلی اور دوسری آیت آتی ہے نا، تو تفاسیر کے اندر جو روایتیں نقل کی جاتی ہے اس کے متعلق کی نبی جب یہ دوسری والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض، تو اس کا پس منظر کیا ہے، کس سینیریو کے اندر یہ بات چلی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس کے اندر کسی چیز کے اوپر بات کر رہے تھے. اور بات کیا کر رہے تھے کہ کوئی قبیلہ تھا، وہ مسلمان ہوا تھا، اس کے اوپر لیڈر کس کو بنایا جائے. حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا، حضرت ابو بکر نے دوسرے شخص کا مشورہ دیا، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نا ہمیشہ مطلب ہے نا ٹھیک ہے. عمر سیریز کے اندر ایک شخص کا ذکر بھی آتا ہے، کاکا تمیمی، اس طرح سے نام ہے. کاکا فرسٹ نیم ہے، سیکنڈ نام کے اندر میں گڑبڑی کرتا ہوں شاید. وہی شخص، اس کی وکالت حضرت ابو بکر صدیق کر رہے تھے کہ ان کو لگایا جائے، اور حضرت ابو بکر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اکیلا 1000 کے برابر ہے. اور جو جنگ ہوئی تھی شاید قادسیہ، تو قادسیہ یا یرموک کے اندر جب خالد بن ولید جنگ کر رہے تھے اور مسلمانوں کا تھوڑا ہلکا معاملہ پڑ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کاکا جو تھے ان کو بھیجا تھا. اور پھر حضرت ایک طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے کمانڈر، ادھر سے وہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دے دی تھی. تو خیر، یہ وہ ڈسکشن چل رہا تھا، اس کے اندر کیا ہوا، نبی کریم دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی. تو جو تابعی اس بات کو نقل کرتے ہیں نا، تو بولے وہ وقت قریب تھا کہ اس امت کے سب سے بہترین افراد، ان کے سارے اعمال اخارت ہو جاتے. اللہ رب العالمین نے وہ چیز کر دی. اور پھر اس کے بعد اس کا رد عمل کیا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم آہستہ سے بولنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑتا تھا، عمر تھوڑا اونچا بولو. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ والے تھے، ڈر گئے بھائی، ڈر گئے کہیں ہم نافرمانی نہ ہو جائے ہم سے. اور ایک اور صحابی تھے، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے تھے. 3-4 دن ہو گئے نماز پڑھنے ہی نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب کا پتہ ہوتا تھا، ہمارے طرح تھوڑی تھا کہ نماز میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کہتے ہیں ہم آپس میں بھائی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے ریلیشن تھا، تو جانتے تھے کون آتا ہے کون نہیں آتا. بولے وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو پھر بولے جا کے پتہ لگا کہ آؤ گئے. تو وہ گئے صحابہ کرام کے پاس، تو انہوں نے کہا مسجد کیوں نہیں آ رہا نماز میں؟ میں تو گھر پہ ہی نماز پڑھ رہا ہوں. بولے کیوں؟ بولے قرآن کے اندر آیت نازل ہو گئی میرے بارے میں، اپنی آوازوں کو پست کیا کرو. وہ میری آواز تو تیز ہے، میرے تو اعمال ہی خراب ہو جائیں گے، تو میں تو نہیں جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولوں گا، میرے تو اعمال ہی ختم ہو جائیں گے. پھر رسول اللہ بولے نہیں، جن کی نیچرلی تیز ہے ان کے لیے نہیں ہے، اس بس اہتمام رکھنا ہے اس طرح کی چیزوں کا. خیر، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر صحابہ کو کی تسلی بھی کی، بدو صحابہ کو بھی کہ یہ جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجروں کے اندر موجود ہیں، اگر آپ انتظار کرتے تو زیادہ بہتر، وہی زیادہ اچھا ہوتا، وہی بہتر رہتا. لیکن چلیے کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم، جو ہوا وہ معاف کیا جاتا. اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا. اب آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے، فتبینوا، تو اس خبر کی اوتھینٹسٹی پتہ کر لیا کرو، اس بات کو کلیئر کر لیا کرو، اس کی وضاحت معلوم کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا دو. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر بعد میں ایسا ہو کہ جو کچھ تم نے کیا اس کے اوپر تمہیں پچھتانا پڑے. اب فاسق کسے کہتے ہیں؟ تو فاسق جو ہے مسلمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فاسق نوٹ از اکول ٹو کافر. فاسق کی تو ڈیفینیشن ہی امام راغب الفسانی، جو مفردات القرآن کے مصنف ہیں، ڈکشنری کے، انہوں نے اس کے اندر تعریف کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو کہ شریعت کو، دین کو سمجھ کر اس کا اقرار کر لے، اور پھر اس کے بعد دین کے کسی ایک مسئلے کو یا پھر پورے دین کے مسئلے کے اندر جو حدیں ہیں اس سے باہر نکل جائے، اسے فاسق کہا جاتا ہے. اور اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ تھے، ان کو ڈیوٹی لگائی
کہ آپ جائیں، بنو مستلق قبیلہ ہے وہاں سے کہہ دیجیے کہ زکوٰۃ آپ لوگوں نے دینی ہے. وہ گئے تو اللہ جانے کیا ہوا ان کی کیا ان کے ذہن کے اندر آیا. آ گئے واپس سے، اور جب پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہا بولے ان لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے، اور ہے نا یہ کہا ہے کہ اگر تم نے زیادہ اس طرح کی بات کری تو تمہیں جان سے مار دیں گے. تو مجھے جان کی دھمکی لگا دی اور زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. جب صحابہ نے یہ باتیں سنی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی، تو پھر کیا ایسا کیسے زکوٰۃ دینے سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ مریم، تو زکوٰۃ دینے سے کس طرح سے انکار کر سکتے ہیں؟ ایمان والے تو زکوٰۃ دیں گے. اور پھر مشورے ہونے لگے یہ والے کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا. اب کوئی ان کے چاہنے والے ہوں گے یا پھر ان سے جن کے تعلقات ہوں گے، انہوں نے بات پہنچائی کہ تمہارے خلاف تو ایک فوجی دستہ تیار ہونے کی باتیں چل رہی ہیں. اس بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نیت نہیں تھی. صحابہ کرام میں اکثریت کی یہ والی رائے تھی کہ ان کے اوپر چڑھائی کر دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نیت تھی کہ ان کا یہ تھا کہ یار وہ تو اچھے لوگ ہیں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ہے. لیکن صحابہ جو تھوڑے جذباتی ٹائپ کے تھے کہ کیسے انکار کر دیا، ان کے اوپر فوراً چڑھائی کر دینی چاہیے. یہاں پر پھر وہ شخص جو تھے، وہ جب باتیں ہوئی لگا کہ فوجی دستہ آنے والا ہے، تو وہ جو اس قبیلے کے سردار تھے وہ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو شخص تھے ولید بن عقبہ، ان کو زکوٰۃ دینے سے انکار کرنا یا ان کو قتل کرنا تو دور، ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں، وہ تو آئے نہیں ہمارے پاس. ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہم کیسے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیں گے؟ پھر یہاں پر یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جس شخص کا کیریکٹر تھوڑا ایسا ہونا، لگتا ہو کہ یار گڑبڑی کر سکتا ہے، وہ جب تمہارے اوپر کوئی خبر لے کر آئے تو جانچ لینا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی جیسے نہیں تھے. طبقہ جس طرح سے کفار کے اندر طبقات ہیں الگ الگ، اس طرح سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی طبقات ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو خیر یہ والی بات ہوئی اور اللہ رب العالمین کی یہاں پر نصیحت آ گئی. اب اس کانٹیکٹ سے یہ آیت اچھے سے سمجھ میں آ گئی نا کہ کیا بات چل رہی تھی، کہ جب کوئی فاسق تمہاری طرف کوئی خبر لے کر آئے تو بنا تحقیق کرے اس کے اوپر یقین نہ کر لیا کرو. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا صرف ایک ٹکڑا بیان فرما رہا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے نا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے اذا قیل وقال، کہ وہ اس کا رد عمل کیا رہتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا رہتا ہے کہ جو سنتا ہے وہ کہہ دیا، جو سنا اسے مان لیا اور آگے پہنچا دیا. ایسا نہیں، پہلے تحقیق کر لو، رک جاؤ، اس کو پروسیس کرو جو نیوز آئی ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اقدام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کر لیا کرو، اس کی چھان بین، اس کی چھاٹ پٹک، اس کی تحقیق کر لیا کرو، اسے واضح کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے ہوئے کام کے اوپر پچھتانا پڑے، نادم ہونا پڑے. وَعَالَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اور اس بات کو ہمیشہ جانے رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ موجود ہیں. اکثر لوگ کیا رائے دے رہے تھے؟ چڑھائی کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ نہیں، رکو. پھر اللہ رب العالمین نے ماشاء اللہ وہ معاملہ، وہ جو مسئلہ تھا پورا واضح ہی کر دیا. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملوں کے اندر تمہاری بات ماننے لگ جائے نا، لعنتم، تو تمہارے لیے ہی مشقت ہو جائے گی، تمہارے لیے ہی زحمت ہو جائے گی، تمہارے لیے ہی مشکلیں ہو جائیں گی. یہ جو ہمارے نبی اکثر معاملوں میں تمہاری بات نہ مانتے نا، یہ اصل کے اندر ایسا نہیں کہ تمہارے مشوروں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، یہ اصل میں تمہارے بھلے کے لیے ہمارے جو رسول ہیں وہ تمہاری باتیں نہیں مانتے. اگر اکثر معاملوں میں وہ تمہاری ہی بات ماننے لگ جائیں، تمہاری ہی سننے لگ جائیں، تو یہ تمہارے لیے ہی مشکل بن جائے گی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ. لیکن اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وہ انسیڈنٹ اتنا بڑا بڑا ہو جاتا، مسلمان آپ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کو
ایمان کی حببا الیکم، تم کو ایمان کی محبت دی اور تمہارے دلوں کو جو ایمان ہے اس سے مزین خوبصورت کر دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے بہت نفرت کی چیز، بہت ناپسندیدہ کرنے والی چیز بنا دیا کفر کو، فسوق کو، عصیان کو. یعنی کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کو، اللہ رب العالمین کے انکار کرنے کے لیے تمہارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے نفرت پیدا کر دی. اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کو اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے کے بعد، اب اس کی خلاف ورزی کر دینے کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بہت ناپسندیدہ اور نفرت کی چیز بنا دیا. والعصیان، اور جو نافرمانی ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین کی باندھی ہوئی حدوں سے نکل جانا ہے، جو اللہ رب العالمین کے حکموں کا پاس نہ رکھنا ہے، اس آئیڈیا سے یا اس رد عمل، اس طرح کے عمل کو بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر بڑا ناپسندیدہ بنا دیا ہے. اولئک هم الراشدون، اور جو اس طرح کا کرتا ہے. اب یہاں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اللہ رب العالمین بات کر رہا ہے، لیکن آیت کی اینڈنگ کس طرح سے ہو رہی ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد کے اوپر ہے، صحیح راستے کے اوپر ہے. وہی لوگ اولئک هم الراشدون، ایسا نہیں کہا کہ کہ تم لوگ جو ہو سارے کے سارے رشد کے اوپر ہو، نہیں. جن کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں جو پہلے بیان کی جا رہی ہیں اور جو اس کوالٹی کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ رشد کے اوپر ہے، صحیح راستے کے اوپر ہیں. فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل ہے اور اس کا انعام ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے. یعنی کہ اس مقام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی عزت کرنے والا اور یہ جو کوالٹیز پیچھے بیان کی گئی ہیں، جو شخص اپنی زندگی کے اندر یہ چیز امپلائڈ کر لیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ ان باؤنڈریز کا یا ان رولز کو فالو کر پا رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہوا ہے اس پر، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی انعام ہوا ہے اس کے اوپر. اللہ علیم الحکیم، اللہ رب العالمین بہت علم رکھنے والا، بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے. اسی کے متعلق کچھ لوگ ہیں اس طرح کی آیت سے کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دیتا ہے نا، تو آپ کا زندگی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی زندگی اللہ رب العالمین سے جڑنے والی بن جاتی ہے. ایک ویڈیو کے اندر یہ دیکھنے کو آیا، یہ ملا کہ ایک مطلب اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں نا، جو انعامات، جو نعمتیں آپ اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کی ناشکری کرتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے. اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کے اوپر فرض کی ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. فجر کی نماز اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض کی ہے، اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، سن بھی رہے ہیں آپ اس آواز کو، آپ کروٹ لے لیتے ہیں دوسری طرف. حی علی الفلاح کی بات آتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. رات کو کام کر کے آیا ہوں، صبح آفس ٹائم سے جانا ہے، ابھی اٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ الصلاۃ خیر من النوم کی بھی آواز آتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن آپ تکیہ اپنے سر کے نیچے لگا کے اور چادر کو اوڑھ لیتے ہیں. پھر اٹھتے ہیں آپ 8-9 بجے اور اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں، ناشتہ واشتہ کر کے اپنے کاموں کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اور پھر بندہ بھی سوچتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کری، کوئی رد عمل تو ہوا ہی نہیں، کوئی عذاب تو آیا ہی نہیں، کوئی مشکل تو آئی نہیں. تو وہ اللہ ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ودود ہے، بہت پیار کرنے والا، بہت خیال رکھنے والا ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، تو آپ کا رزق نہیں چھینتا وہ، آپ کے دوسرے جو معاملات ہے آپ کو یتیم نہیں کر دیتا، وہ آپ سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. مت کر یار سجدہ. وہ آپ سے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے نا جس سے بندہ اللہ سے جڑتا ہے، وہ جو کنیکشن ہوتا ہے، آپ کے اس رد عمل سے وہ کنیکشن بہت کمزور ہو جاتا ہے. اور پھر بھی دیکھیے وہ رحمان، وہ رحیم. آپ ایسا نہیں ہے جب آپ پلٹ کر آتے ہیں، وہ کہتا ہے نا میں توبہ کرنے والوں کو بھی سے بھی محبت کرتا ہوں، صرف نیک عمل کرنے والے متقیوں سے محبت نہیں کرتا، میں توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے یہ جو وقت گزارا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر، یہ وقت گزارا، اس کے بعد جب آپ واپس سے پلٹ کر اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو وہ شکایت نہیں کرتا جس طرح سے ہمارے دوست شکایت کرتے ہیں اتنے وقت کہاں تھے. وہ ہماری والدین کی طرح ہم کو تانے نہیں دیتا کہ جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی جب تو تم تھے نہیں، اب آئے ہو. نہیں، جیسے ہی ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، بولے وہ تو ہمیشہ موجود رہتا ہے.
बोले दरवाजा तुम बंद करके गए थे, मैंने तो कभी अपनी तरफ से दरवाजा बंद ही नहीं किया। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें उसके कलाम पढ़ने की तौफीक दे रहा है, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, कुछ भी खैर का काम हमसे हो रहा है, तो ये महज उसका फजल है। और एक और चीज कि किसी भी चीज को ना ऐसे नहीं, अगर हमसे ये चीजें हो रही हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुछ नेमतों से नवाज रखा है, अपने फजल से नवाज रखा है, तो फिर हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र करने या उन चीजों का एहसास करने के अंदर कमी करने लग जाएं और उनकी नाकदरी करने लग जाएं। इस तरह के मामले जब होते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीजें ले लेता है। जब आप उन चीजों की कदर नहीं करते तो वो चीजें आपके पास रहती भी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों के अंदर शामिल फरमाए जिनका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें उलाइका हुमुर राशिदून कहकर बयान फरमा रहा है। फضلا मिन अल्लाह व निअमा वल्लाहु अलीमुन हकीम। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहु बैनहुम। व इन जब और अगर ताइफतानी मिनल मुमिनीन, मोमिनीन के दो ग्रोह आपस के अंदर जंग करने लग जाएं, कत्लो किताल, एक दूसरे को कत्लगिरी के ऊपर उतर आए। और देखिए यहाँ पर क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टाइटल दिया है उन ग्रोह को, मिनल मुमिनीन, ईमान वाले। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ईमान वाले भी दो गिरोह आपस में एक दूसरे के मुखालिफ आ जाएं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो, कुछ रखने पैदा हो गए हों, कुछ नफरतें आ गई हों, इतने बड़ी चीज के ऊपर मुसलमान चले गए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन ततलु फअस्लिहु बैनहुमा। तो जब ईमान वालों के दो गिरोह आपस के अंदर लड़ जाएं, फअस्लिहु बैनहुमा, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? उनके बीच के अंदर सुलह करा दीजिए, इस्लाह कर दीजिए, चीजों को ठीक कर दीजिए। इसको इक्वेशन से समझने की कोशिश कीजिए, ए बी सी, ठीक है? तीनों मोमिनीन हैं, तीनों मुसलमान हैं, है ना? ए का झगड़ा हो गया किससे? बी से। तो अब जो सी है, जिसका इस पूरे झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है कि आपने ए और बी के बीच में क्या करवा देनी है? सुलह करवा देनी है। फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़कातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह। और सुलह हो गई, आपने ए और बी के बीच में सुलह करा दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक गिरोह है, इहदाहुमा अलल उखरा, उन उन फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, सुलह हो जाने के बाद कोई एक गिरोह जाती पर उतर आए, यानी कि वो जो सुलह हुई थी उसे तोड़ दे और दूसरी पार्टी से वापस से झगड़ा चालू कर दे। वकातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, तो फिर तुम सब मिलकर उससे किताल करो। कब तक? हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, जब तक कि वो अपनी ये जो उसने ज्यादती की है उससे उसे छोड़कर तफिया इला अम्रिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फैसला था उसकी तरफ न लौट कर आ जाए। यानी कि ए बी के बीच में सी ने सुलह करा दी, अब ए या बी में से किसी ने उस सुलह को तोड़ दिया और जाती या फिर वापस से झगड़ा शुरू कर दिया। तो अब क्या कहा जा रहा है? सपोज कीजिए ए ने जाती करी है, तो अब क्या कहा जा रहा है? बी और सी मिलकर उससे किताल करो। कब तक? हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, जब तक कि वो जो गिरोह है वो अल्लाह के हुक्म की तरफ न लौट आए। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि जो सुलह आप लोगों ने कराई थी उसकी तरफ लौट कर आ जाए। ए बी के बीच में जो सी ने सुलह कराई ना, और वो सुलह के ऊपर सब राजी हो गए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तय करदा चीज है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो रही थी तो उस वक्त बोल देते कि यार हमारा हक मारा जा रहा है, उस वक्त तो हाँ 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 कर दिया। अब जब उसके ऊपर सब कन्विंस हो गए, उसके बाद कोई उस चीज से निकल कर आए और वो जो पैक्ट तय हुए उससे निकल कर आए, तो वो उस सुलह का तोड़ना नहीं है, बल्कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म का तोड़ना है। ठीक हो गया? और यहाँ पर भी ये वाली बात जो आगे जो बताई जा रही है ना, देखिए उस पर भी गौर कीजिएगा। फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहु बैनहुमा, और फिर जब वो दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो हुक्म है उसके ऊपर लौटा है, यानी कि अब ए बी के बीच में जो मसला हो रहा था उसमें से ए ने सुलह कराने के बाद भी मामला खराब कर दिए, लेकिन जैसे ही आप इन्वॉल्व हुए उसके अंदर,
انہیں ہاتھ پھڑ گئے، "ارے ارے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم ہے نا کیا نام سے واپس سے صلح کر لیتے ہیں"۔ تو وہ واپس جب اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر اب ان دونوں گروہوں کے بیچ کے اندر اصلاح کراؤ، عدل کے اوپر مبنی، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کے اوپر مبنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب پہلے کیا ہوا تھا کہ جب دو مسلمان گروہ کے بیچ کے اندر صلح ہوئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے بیچ میں عدل کیا جائے اور کس سے کام لیا جائے۔ جب دو بھائیوں کے بیچ کے اندر لڑائی ہوتی ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لڑائی کو کس طرح سے سولو کیا جاتا ہے؟ پبلکلی اس کو، اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یا پھر گھر جا کر اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے اور بات کو گھر کے اندر ہی ختم کر دیا جاتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے۔ لیکن اصلاح ہونے کے بعد ہے نا کیا نام سے ایک بھائی کہنے لگے، ارے یار امام صاحب نے تو نا وہ میرے چھوٹے والے بھائی کا ہی پکش لیا، میرا تو کوئی پکش نہیں لیا، میں تو شروع سے اس بات کے اوپر راضی نہیں تھا، اور ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ صلح توڑ کے اور اپنے بھائی سے لڑنے جھگڑنے چالو کر دے۔ وقت کب تھا بولنے کا؟ جب صلح کرائی جا رہی تھی، اس وقت کچھ بولا نہیں، اس وقت سب کچھ ایکسپٹ کر لیا، اور بعد میں پھر کس کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ جو صلح کرانے والا آیا ہے اسی کا ہی کیریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو پیسے لے لیے تھے اس سے، یہی شامل تھا۔ یہ اس کا بہنوئی ہے نا، اس کا رشتہ ہے اس سے، اس لیے اس کا ہی پکش لے گا۔ یہ تو میں تو اس کا دور کا رشتہ دار لگتا ہوں، اس کی تو بہن ہی آئی ہوئی ہے اس کے یہاں پر، تو اسی کا پکش لے گا یہ تو۔ اس وقت یہ ساری باتیں یاد نہیں تھی، لیکن بعد میں کی جا رہی ہے۔ تو پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اب واپس سے جب اصلاح کراؤ تو اب عدل، عدل کا جو کنسپٹ ہے عربی زبان کے اندر عدالت سے آیا ہے، یعنی کہ پبلکلی اس چیز کے اوپر اب ایگری اپون ہونا ہے۔ اب وہ بند کمرے کے اندر جو پیکٹ تھے وہ نہیں ہوں گے، اب سب کے سامنے اوپنلی ہوں گے کہ اس بات کے اوپر راضی ہو رہے ہو، ہاں ہاں اس بات کے اوپر ہو رہے ہیں۔ دو بھائی آپس کے اندر مقدمہ ہی کرنے چلے گئے، آپ نے صلح کرائی، وہی اسی ایگزامپل کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس کے بعد وہ مقدمہ کرنے چلے گئے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی بھائی آپس میں لڑ رہا ہے، کیا نام رہ جائے گا؟ عقل سے کام لو، چلو ٹھیک ہے یار، عدالت کے اندر نہیں جاتے، خاندان کی بدنامی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن اب جو جس چیز کے اوپر راضی کیا جائے گا وہ ریٹرن کے اندر ہوگی، اوتھینٹکلی ایویڈنس بیس وہ چیزیں کی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ معاملات کیے جائے۔ اور وہ اقصیتو کے معنی ہوتے ہیں فیئرنیس کے انگلش کے اندر، اور وہ آنا پرسنل لیول کے اوپر آتا ہے۔ سی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے۔ اب سی کی جو ہمدردی ہوگی وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ بی کے ساتھ ہوگی نا۔ کیوں؟ کیونکہ سی نے جو اصلاح کروائی تھی اس کا پاس کس نے رکھا؟ بی نے۔ اس کو توڑا کس نے؟ اے نے۔ تو یہاں پر اس سی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب پتا ہے آپ کا بھی دل دکھا ہے، آپ کا کام اصلاح کرنے کا ہے، ٹھیک ہے، اس نے وہ غلطی کر دی، کوئی بات نہیں، اب آپ کا کام اصلاح کرنے کا، عدل اور قسط سے کام لیجئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ رب العالمین جو ہے قسط کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو فیئرنیس سے کام لیتے ہیں ہر معاملات کے اندر، اللہ رب العالمین سے راضی رکھتا ہے۔ وہ اپنی پرسنل گرجز جو ہوتے ہیں نا ان کو بیچ کے اندر نہیں لے کر آتے، وہ ایک دم فیئرنیس سے کام لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، وہ تو آپس میں بھائی ہیں۔ اور اخوان جو آتا ہے وہ آتا ہے دینی بھائی کہتے ہیں نا اس کو، جیسے دانش سر اور میرا جو رشتہ ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہم آپس کے اندر بھائی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم بھائی ہیں۔ لیکن شعیب جو میرا بھائی ہے وہ تو میرا بلڈ ریلیشن ہے، اس کی وجہ سے بھی بھائی، اور مسلمان ہے تو ویسے بھی بھائی، ڈبل ڈبل بھائی ہو گئے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو لفظ آتا ہے نا اخوہ، جب جو دینی بھائی ہے یا کسی کوس کی وجہ سے بھائی ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے اخوان، لیکن جو بلڈ ریلیشن کی وجہ سے بھائی ہے اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اخوۃ، اخوہ۔ اور یہاں پر کون سا لفظ اللہ رب العالمین استعمال کر رہے ہیں؟ اخوہ، کہ آپ کے جو ریلیشن ہے نا آپس کے اندر، جس طرح سے آپ کے سگے بھائی بہن ہیں نا اس طرح سے آپ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ وہ لفظ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر استعمال کیا ہے جس کے اندر دینی بھائی ہیں ہم، اور یہاں پر کون سے بھائی؟ دینی بھائی، سبلنگ، جس طرح سے سگے بھائی ہوتے ہیں نا اس طرح سے جو مومنین ہیں وہ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور اس کی مثال ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے، اور اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے نا تو ہمیں بھی ایسی مثال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شاید وہی دور گزرا ہوگا ایک، جب ہے نا کے نام سے مسلمانوں کے اندر اس طرح کی اخوت موجود رہی ہو،
हमें तो हमारे माशरे के अंदर देखने को नहीं मिलता इस तरह की हुकूमत। और हम खुद अपने अंदर जांच कर देखें, हमारे नियतें तो ये हैं कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जन्नत के अंदर शामिल हों, लेकिन उन जैसे हमारा जिगर भी है, उस तरह के हमारे दिल भी हैं क्या? हम तो जिस भाई से रोज मिल रहे हैं, उसका अगर उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस्तिताअत दे रखी है, तो हम नहीं कर पाते। और इसी जगह खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें इस दौर से ये दौर दिखा रहा है, सगे भाई की कुछ नहीं करता है, तो दूर के दोस्त के लिए करना तो बहुत एक ओ हो, बहुत ऐसी बात हो गई, सगे भाई की नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, इन्नमल मुमिनूना, मोमिनीन तो यकीनन जो मोमिनीन है वो तो आपस के अंदर सगे भाइयों की तरह है। फअस्लिहु बैन अखवैकुम, तो जब तुम्हारे भाइयों के बीच के अंदर कोई मसला मसाइल हो जाए तो फअस्लिहु बैन अखवैकुम, उनकी इस्लाह करा दिया करो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा रखो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। ये अमल करोगे, दो भाइयों के अंदर कोई मसला पैदा हो गया है, कोई छोटी मोटी कोई बात हो गई है जो कि आगे बढ़ सकती है, तो क्या करो, फौरन से डिफ्यूज कर दो, उस बॉम्ब को फटने से पहले ही उसे डिफ्यूज कर दो, उसकी इस्लाह कर दो। उस वो जो रखना पैदा हो गया है, जो दो भाइयों की मोहब्बत के बीच के अंदर दरारें पैदा हो गई हैं, उसे खत्म कर दीजिए। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा रखो, बेशक अगर ऐसा करोगे तो इससे उम्मीद की जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर रहम करेगा। ठीक हो गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल लजीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, ये लोगों जो ईमान लाए हो, एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना बनाया करे, एक दूसरे का मजाक मत बनाया करो, तस्खीर मत किया करो, वो है। और मजाक इतना भी नहीं किया, मजाक ही मजाक हुए जा रहा है। अरबी का एक कोटेशन है कि उस अरबी तो मुझे याद नहीं है क्या है, लेकिन उसका तर्जुमा इस तरह से है कि बहुत ज्यादा मजाक करने से ना जो आपकी इज्जत होती है ना, वो बाकी नहीं रह पाती, इज्जत नहीं रहती। अब दोस्त एक दूसरे की तरफ कहकर ये मत करे। यह बात होती है एज डिफरेंस की। आप एक जैसे टीचर है, स्टूडेंट टीचर अल्हम्दुलिल्लाह, मजाक होना चाहिए, एकदम हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट वाली जो लाइन है वो इरेज नहीं होनी चाहिए। और अगर टीचर अपनी गलती से या फिर ज्यादा ही मुरव्वत के अंदर आकर उस लाइन को क्रॉस करने देता है स्टूडेंट्स को, तो फिर वो जो पहले जैसी बात है वो नहीं रह पाती, वो चीजें खराब होती चली जाती है। और खैर ये तो चीजें बाद में आएगी, यहाँ पर जो बात कही जा रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम, कि एक कौम दूसरी कौम का मजाक ना बनाया जाए। वो तो बिहारी है, ओ बिहारी, ओ बंगाली, हम तो राजस्थानी है, रजवाड़े हैं हम तो, कार हुआ, इस तरह से ये जो हम करते हैं ना, इसको मना कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ कुरान के अंदर। हाँ, किसी को अच्छा लग रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है इस चीज से, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको हर्ट हो रहा है, तो फिर और आप ये काम कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन साफ मना कर रहा है इस चीज से कि कोई कौम किसी कौम की तस्खीर न करे। ये जो हम इस तरह के एक्सेंट से बात करते हैं या इस तरह से, ये क्यों कर रहे हैं? हम उस एक्सेंट का मजाक ही तो बना रहे होते हैं। या फिर आपको बिहारी से इतनी मोहब्बत हो गई हो कि आप बिहारी एक्सेंट को अपनाकर बिहारी में बात करना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। हम तो मजाक ही बना रहे होते हैं ना उन लोगों का, और वो दूसरों का बना रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि कोई कौमी लेवल के ऊपर, लिसानियत के ऊपर, आप कहाँ, आप आपके रूट्स के ऊपर से, बिरादरी जात बिरादरी के नाम के ऊपर एक दूसरे का मजाक ना बनाया करें। असा यकुनु खैरम मिनहुम, ये हो सकता है कि जिसका आप मजाक बना रहे हैं, जिनका दिल आप दुखा रहे हैं, वो आपसे बेहतर हो। और फिर यहाँ पर देखिए, अभी तक औरतों का कोई खास अलग से जिक्र नहीं किया गया। और कुरान और अरबी जबान, कुरान की जबान अरबी, उसके अंदर ये होता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो मैस्कुलिन फेमिनिन उसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को औरतों को खास तौर से कुछ कहना होता है, तो वो सेपरेटली उनका भी जिक्र करता है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे आयत के अंदर क्या कहता है, वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, और औरतें जो हैं वो दूसरी औरतों का
मजाक ना उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो। जिनका आप मजाक उड़ा रही हैं वो दूसरों से बेहतर हो। अब आदमी जिस तरह से मजाक, इससे समझ में क्या है, अलग अलग जिक्र क्यों किया? आदमी जिस तरह से मजाक बनाते हैं दूसरों का, वो एक अलग चीज है, और औरतें आपस में एक दूसरे का जो मजाक बनाती है वो एक अलग चीज है, वो आप हम समझ नहीं सकते। ठीक है। खैर, जिनकी बहनें हैं, जिनके घर में औरतें बहुत सारी हैं, वो तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वो उनका एक अलग ही होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों से कह रहा है कि जो छोटी मोटी चीजें भी जो तुम मजाक बनाते हो ना एक दूसरे का, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वो मत किया करो। दिल दुखते हैं लोगों के, चीजें खराब हो जाती हैं, मामलात खराब हो जाते हैं, तो ऐसा मत किया करो। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सीरियसनेस ही आ जाए। मजाहिया और तस्हीर तसखुर के अंदर फर्क है। मजाक के मायने मजाक के होते हैं, और मजाक ऐसा हेल्दी हो, वो उसमें किसी का दिल आरजी नहीं हो रही, आप किसी को बेइज्जत ना कर रहे हो। तस्खीर के अंदर मजाक इस नीयत से किया जा रहा है कि सामने वाले का दिल दुखाना, उसकी बेइज्जती करनी, तो ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई बार मजाक कर लिया करते थे। ठीक हो गया? तो लेकिन आपका मजाक से किसी का, जिसके साथ आप मजाक कर रहे हैं, उसका दिल नहीं दुखना चाहिए। ठीक हो गया? वला तलमिजु अनफुसकुम, और एक दूसरे को ताने मत दिया करो। वला तलमिजु अनफुसकुम, और तलमिजु के अंदर जो लफ्ज आया है वही लुमजा वाला है। वैलुल लिकुल्ली हुमजातिन लुमजा, लमज, किसी को मुंह के ऊपर बुरा कह देना, और किसी के ऐबों को, चाहे उसके अंदर वो है या नहीं है, किसी कोई ऐब किसी की जात से मंसूब कर देना और उसको प्रोपगेट कर देना, या फिर किसी का कोई ऐब है उसे उसकी पब्लिसिटी कर देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं कि ये काम मत किया करो। इसके दूसरे मायने ये भी हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप को भी, है ना, क्या नाम से, बुरा भला मत कहा करो। अपना जो खुद का जो कॉन्फिडेंस है, खुद की जो सेल्फ स्टीम है, उसको भी डाउन मत किया करो। यार मेरा तो कलर ही ऐसा है, मुझे तो चीजें समझ में नहीं आती, मेरी तो हाइट ही ऐसी है। ना दूसरों की करनी है, एक दूसरे की करनी है, ना ही खुद के साथ करना है। वला तनाबजु बिल अलकाब, और एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारा करो। बुरे अलकाब समझ गए क्या है? एग्जाम्पल देंगे? कचोरी। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप जिसको कचोरी कह रहे हैं वो सुनकर खुश हो रहा है, तो अच्छी बात है, वो तो इस तरह का निकनेम तो दिया होगा, लेकिन कचोरी सुन के कोई कुछ नहीं होगा ना। तो इस तरह के नाम कहने से परहेज करना चाहिए, जिसको सुनकर सुनने वाले की दिल आरिजी हो, जिसको बुरा लगे। ठीक है। अब जैसे कोई शख्स है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, अ, उसके सुस्ती है उसके अंदर ज्यादा, ठीक है, या फिर है ना के नाम से वो काम धीरे करता है, तो उसका नाम भी रख दिया वजीद ढीला। नाम ही उसको, अब उसको ढीला ही ढीला कहा जा रहा है, या सुस्ती कहा जा रहा है, या फिर हर कुछ ही, मतलब ऐसा कुछ इस तरह का कल्चर बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर इस तरह के नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सुनने वाले को वो नाम बुरे लगते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं, आपने अगर वो निकनेम उनको दे दिए तो वो उनसे वो बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर कोई शख्स बुरा मान रहा है, यहाँ पर वाला तनाबजु बिल अलकाब के अंदर जो बात कही गई है ना, वो यही कही गई कि बुरे नामों से, बुरे अलकाबों से उनको मत पुकारा करो। निकनेम देना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा इकराम को निकनेम दिए। अबू तुराब हजरत अली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकनेम दिया। तो इस तरह से निकनेम देना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ऐसा निकनेम दे देना जिसकी वजह से वो बुरा महसूस करे, उससे यहाँ पर मना किया जा रहा है। बीसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, और ये बुरे नामों का जबान के ऊपर लाना ईमान के बाद कितनी ही बड़ी जसारत है, कितना ही बड़ा फसाद है, कितना ही बड़ा फिस्क है। इससे इसके अंदर एक बात ये भी आ जाती है कि ईमान लाने के बाद गंदे अल्फाज, गलीज अल्फाज, गालियां ईमान वाले की जबान से नहीं निकल सकती। जिस दिल के अंदर अल्लाह पर यकीन हो, जिस दिल में अल्लाह का ईमान हो, उससे उसकी उस ऐसा दिल रखने वाले की जबान से नाजेब अल्फाज नहीं निकला करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है तो कितनी ही बुरी बात है ईमान के बाद इस तरह की बातें करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपनी पनाह में रखे। वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज जालिमून, जो लोग इस रवैये को नहीं छोड़ते, अब तक जो हो रहा था हो गया, कर रहे थे हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि वमल्लम यतुब फउलाइका हुमुज जालिमून,
جو لوگ اس طریقے سے توبہ نہیں کرتے، واپس سے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر نہیں آتے، ان باتوں کو، ان آیتوں کو ہواؤں کے اندر اڑا دیتے ہیں، وہی تو لوگ ظالم ہیں. ٹھیک. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ زن یا بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعد الظن اسم، تو کچھ جو گمان ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، یا کچھ گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ازمپشن بنانا. فیضان بھائی پروگرام کے اندر کیوں نہیں آئے؟ تو ان کے نزدیک پروگرام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور وہ سہیل بھائی کسی کو پیچھے بٹھا کر لے کے جا رہے تھے، اور کالا برقع پہن رکھا تھا. تو یار لڑکے تو برقع پہنتے ہی نہیں ہے، لڑکی ہی کوئی، ان کی تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، اس کو بٹھا کر لے. کوئی سکلین بھائی ہیں، 1:15 آن لائن دکھ گئے. 1:15 آن لائن؟ آپ خود بھی آن لائن تھے تبھی تو آپ کو دکھے، اور آپ کو لگا کہ جو کام آپ کر رہے تھے وہی کام سکلین بھائی بھی کر رہے ہوں گے. سکلین بھائی بھی یہ والی چیزوں کے اندر. یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو زن ہے نا، ازمپشن، اور زن کے معنی ہوتا ہے ایک تو گمان ہے آپ کو، اس کے پاس آپ کی کوئی دلیل نہیں اور آپ کانفیڈنٹ ہو رہے ہو اس کے اوپر. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے بھائی. میں نے سن لی تھی ان کی بات. اور آگے وہ بات آ گئی اس کے اندر بھی، ولا تجسسو، اور یہ جاسوسیاں مت کیا کرو، تہمیں مت لگا کرا کرو ایک دوسرے کی. دانش سر کہہ رہے ہیں کہ یار سہیل بھائی تھوڑا باہر چل جانا، مناف سے کچھ بات کرنی ہے. اب سہیل بھائی کو کون لگا کہ کیا بات ہو رہی ہے، میں بھی سنوں. ہوٹلس کے اندر ہم کبھی کبھی جب رہنے جاتے ہیں، روم لے رہے ہوتے ہیں، تو بہت سارے رومس ہوتے ہیں نا وہاں پر، کوئی کمرہ کھلا ہوا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، چلو تو دیکھا ہی کیوں آپ نے اس کو؟ آپ کوئی شخص ہے، اب ایک تو یہ ہوا، ایک تو گمان ہو گیا سہیل بھائی کے پیچھے کون سی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں جس کو لے کر جا رہا ہے. اب آپ نے گاڑی بھی سہیل بھائی کے پیچھے لگا دی، اب تو پتہ کر کے رہوں گا یہ ہے کون. اسے کہتے ہیں تجسس، تو ہمیں لگ جانا. اب یہ آیت ہے، اپنے ماں باپ کو جا کے کوٹ مت کر دینا کہ یا ایھا الذین آمنوا ولا تجسسوا. جیسے امی آئی، فون کو ادھر رکھا سائڈ کے اندر، اللہ نے فرمایا جاسوسی مت کیا کرو، میں تمہیں تھوڑی دیر میں بعد فون کرتا ہوں. گھر والوں کے اوپر یہ والی بات نہیں. سمجھ رہے نا آیت کی منشا کیا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے. فالتو کے اندر کسی، جیسے کہ ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. آپ کا لینا دینا ہی نہیں اس مسئلے سے، اور آپ ہے نا فالتو دیوانے ہو رہے ہو. میں تو پتہ لگا کے رہوں گا، میں ہے نا وہ اس بچی کا اس کے ساتھ کچھ ہے یا نہیں ہے. میں پورا پتہ کرنے کے بعد کیا کر لے گا بھائی، کیا کر لے گا پتہ کرنے کے بعد؟ ساری مسلم بچیوں کے بارے میں ہم پتہ لگا کے رہیں گے کہ کن کے ساتھ چل رہا ہے، کون کس کے ساتھ نہیں بول رہے. یہ اس ذمہ داری پہ لگایا اللہ رب العالمین نے. باقاعدہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. کیا کرنا، اور پھر اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. وہ جو پورا ماحول تھا وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے. کیا پھر سب کو لگتا ہے ہر گھر کے اندر ایسا ہوتا ہے. بیکلیش کس کے اوپر آتا ہے؟ جو بےچارے صحیح ہیں، صحیح سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگنا چالو ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے اور یہ توہوں میں لگنے سے، جاسوسیاں کرنے سے بچو. اتنا زیادہ کیوریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس مسئلے کے اندر آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے اندر پڑھنے سے بچو. آپ کی کوئی دوست ہے، اس کے گھر کے اندر بھی کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود آپ کو لے کر جا رہے ہیں، کیا آپ کو اتنا قابل سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کسی نے تو میری قدر سمجھی. اور اس بات کو جا کر جو پچھلی آیتیں آئی ہیں اس کے اندر ان مسئلوں کو حل کرانے کی کوشش کریں، اور وہ بات اپنے تک رکھ کر ختم کر دیں. ڈیپتھ کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. اللہ رب العالمین نے اس طرح کے اعمال سے ہمیں بچا کے رکھے. پھر اللہ رب العالمین نے ٹھیک ہے پہلے کیا فرمایا؟ زیادہ گمان کرنے سے بچو. بہت کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ والے ہوتے ہیں. اور جاسوسیاں مت کرو کسی کی. اور پھر ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے.
سن لیا، جاسوسی کر کے پہلے گمان لگایا، پھر جاسوسی کر دی، کوئی سرٹن پروف تو تھا نہیں، اب بتا رہے ہو کہ یار سہیل بھائی پیسے سے گھومتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. میں خود کا اگزامپل دے رہا ہوں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، سہیل بھائی ایسے نہیں ہے یارو، ایسے مت سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ہے نا. فالسلی اب پتہ بھی چل گیا کہ اس کے اندر یہ والا مسئلہ ہے. دانش سر ہے یار، زیادہ غصہ ہو جاتے ہیں، اب آپ ان کا ذکر دوسروں کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، ہو جاتے ہیں غصہ، اور اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ یار وہ تو ایسے ہی ہے، غصہ غصہ ہو جاتے ہیں. اسے غیبت کہا ہے دین میں، سمجھ رہے ہیں. کسی کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا کہ جب وہ موجود ہوتا تو اسے پسند نہیں کرتا. ایمان والے، اور اس سے پہلے آیتوں کے اندر کیا فرمایا گیا ہے، اس کے پاس جا کے اس کی اصلاح کرو، اس سے بات کرو کہ یار آپ کے اندر یہ والا ایشو ہے، یہ والے مسئلے ہیں آپ کے اندر، ان کو ٹھیک کر لو. یہ ان راستوں پہ مت چلتے چلے جاؤ کہ گمان کیے جا رہے ہو، تجسس کیے جا رہے ہو، اور غیبتیں نکالے جا رہے ہو. ان معاملوں کے اندر مت پڑو. اور اللہ رب العالمین کیا مثال دیتا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا بھائی مردہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے بھائی کی میت اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اندر سے کھا رہا ہے، اسے نوچ رہا ہے. یاکل لحم اخیہ میتا، اس کے بھائی کی لاش اس کے سامنے پڑی اور اس کے اندر سے وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے، کہ اس بات کو تم پسند کرو گے؟ اللہ خود کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو بہت گھنونا اور بہت گندا اور بہت عجیب سمجھتے ہو. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرنے سے بچو، ان اللہ تواب الرحیم. پھر اللہ رب العالمین اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جو ہوا کوئی بات نہیں، اللہ کا تقوی اب اختیار کر لو. واللہ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک یقینا اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور ان اللہ، اب تک جو آپ پڑھ رہے تھے واللہ سمیع علیم، واللہ واللہ آ رہا تھا، یہاں پر ان اللہ کیا آیا؟ کوئی بندہ اس سننے کے بعد کرتا ہے یار میں نے تو اتنی غیبتیں کری ہیں، میں نے تو اتنے بدگمانیاں کری اور اتنی میں نے مسئلے خراب کرے، اور غیبت میں نے تو بہتان لگا دیے لوگوں کے اوپر، میری تو معافی نہیں ہوئے گی یار. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب شیطان کے اس جال کے اندر بھی نہیں میں بھی نہیں پھنسنا ہے کہ اور میں تو بہت کرپٹ ہوں، میرے سے تو اتنا غلطی ہو گئی ہے، اب سدھر کے کیا کروں گا، بگڑے رہو، لگے رہو جس راستے کے اوپر لگے رہتے. کہ نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ بہت گندا کام ہے جو تم کر رہے تھے، اس کی گھنونا پن تمہیں سامنے سمجھ میں آ گیا. اب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچو، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آؤ، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا. اور پھر یہاں پر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، اب ایمان والوں سے بات نہیں، تمام انسانوں سے بات ہو رہی ہے کہ انسانوں انا خلقناکم من ذکر وانثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تمہیں بہت ساری قوموں اور قبیلوں کے اندر بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اور ہر قبیلے اور ہر قوم کی، ہر کمیونٹی کی جو خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کی پہچان سکے. اس لیے ہم نے ہنا کے نام سے یہ الگ الگ جو تمہیں بانٹا ہے نا، اس لیے بانٹا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رہی بات اونچا اور چھوٹا ہونے کی، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے باعزت شخص وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. قالت الاعراب آمنا، اور یہ جو اعرابی لوگ ہیں، ایک دم عربی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ نبی سے کہہ دو کہ تم لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، کہو کہ ہم نے تسلیم کر لیا، ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی جو ایمان ہے نا وہ تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، ابھی تم صرف اسلام لائے ہو. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم من اعمالکم شیئا، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، ان کی فرما برداری کرتے رہو گے، تو تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی اجر کم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بس 5 منٹ کے اندر ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. اب سورہ توبہ کی وہ آیتیں یاد کر لیجئے، ترجمہ سنیں گے تو اپنے آپ ہی یاد آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. مومنین تو صرف وہ ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائے،
اور پھر اس کے بعد شک کے اندر مبتلا نہ ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. اولئک هم الصادقون، یقیناً وہی لوگ سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ رب العالمین کو اپنے دین سے باخبر کرا رہے ہو؟ یہ جو اپنے ایمان کا اور اسلام کا اعلان کر رہے ہو بار بار، تو کیا اللہ رب العالمین کو تعارف کرا رہے ہو اپنے دین کا؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ رب العالمین تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، تو یہاں پر یہ والی بات فرمائی گئی کہ یہ لوگ تم پر ایمان لانے کا، اسلام لانے کا احسان جتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی ہم آرگنائزیشن میں جڑ گئے، دین کا کام کر رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ ہوا کہ جو شروعاتی نو نو مسلمان تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتا رہے ہیں. ہمارے آنے کے بعد ہی تو آپ مضبوط ہوئے ہو. تو کیا کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ آپ پر احسان جتا رہے ہیں اس اپنے اسلام کا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، تو کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ یہ تو اللہ ہے جس کا احسان تمہارے اوپر ہوا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہو تو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ رب العالمین جو ہے وہ آسمان اور زمین کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کا علم رکھنے والا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین ہر ایک چیز جو تم کرتے ہو اس کو خود دیکھ رہا ہے اور سب کچھ اس کی نگاہ کے اندر. تو الحمدللہ یہ سورہ الحجرات تھی، اس کا ترجمہ ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کری اس وقت کے اندر. نیکسٹ سیشن کے اندر کچھ آیتیں ہیں سورہ الحجرات کی جو اس پوری سورہ کے اندر آئی ہے، کچھ سلیکٹڈ آیتیں، ان کو ہم تھوڑا اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جو ہماری سیریز کا نیکسٹ کمپوننٹ ہے کہ امپورٹینس آف شورا، اس کے اوپر ہم جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.